یقینی بات ہے کہ آپ کے اعمال میں اور اعمال کے ثواب میں مولانا معراج عالم ندوی صاحب کا حصہ ہے۔ تعزیت کے لیے شریعت نے وقت طے کر دیا ہے، تعزیت کا وقت ختم ہو گیا، لیکن ایصال ثواب کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب کا وقت جاری ہے اور آپ اس کے لیے مسلسل کوششیں کر سکتے ہیں۔ جو آرا آ رہی ہیں، میرے خیال میں جتنے احباب نے یہاں اپنی آرا پیش فرمائی ان سب کی رائے میں اتفاق ہے۔ پہلی بات ہے مولانا معراج عالم ندوی کی اہلیہ، ان کی مالی طور پر مدد کی جائے، اور ابھی مولانا نے جو رائے پیش کی ہے میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ساری رقم یکمشت نہ دے کر کے ان کا ماہانہ وظیفہ طے کر دیا جائے، اور اس میں ان کے لیے بھی سہولت ہوگی اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ اولاً ایک مناسب رقم بھیج دی جائے، اس کے بعد جیسے حالات ہوں، جیسے معاملات ہوں، اس کے اعتبار سے ایک رقم ایک ماہانہ وظیفہ طے کر دیا جائے اور اس کو ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ مولانا کے حالات کے تعلق سے کوئی کتابچہ، کوئی رسالہ، کوئی سوال خاکہ وہ مرتب کر دیا جائے، تو یہ رائے بھی انتہائی قیمتی رائے ہے۔ اس رائے کا استقبال ہونا چاہیے، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے جن حضرات کو آپ موضوع سمجھتے ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی اسی موقع پر ایسے احباب چاہے یہاں موجود ہوں یا وہ یہاں موجود نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پر موجود ہوں، تو ان کو طے کر دیا جائے اور ان کے ذمہ یہ سپرد کر دی جائے کہ وہ ایک متعینہ وقت میں مولانا کی زندگی کے احوال مرتب کر دیں، اور پھر ان احوال کو اپنے اساتذہ گرامی کے سامنے رکھ کر ان سے رائے لے کر اور پھر اس کو شائع کرا دیا جائے۔ تیسری بات جو کہی جا رہی ہے کہ مولانا کی ایصال ثواب کے تعلق سے کوئی کام کر لیا جائے۔ ابھی جو لائبریری کی رائے آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کہ مولانا ایک علمی شخصیت تھے، انہوں نے تعلیم و تعلم میں اپنی زندگی گزاری۔ مدارس میں بہت سارے استاد ہوتے ہیں، الفاظ میں بھی بہت سارے اساتذہ ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے جیسا کہ وہاں کے ہمارے بعد میں آنے والے احباب جنہوں نے ہمارے بعد میں فیض کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا کے مزاج خالص تدریس کا مزاج تھا، اور ان کی ساری صلاحیتیں وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو تدریس کو بہتر سے بہتر بنانے میں خرچ کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی اپنی دلی مصروفیت تھی اور ان کے دل سے جڑی ہوئی مصروفیت تھی۔ تو مولانا نے تعلیم و تعلم کا کام انجام دیا ہے، علمی آدمی ہے، اس لیے ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ کتابیں اور کتاب کے متعلقات ایسی کسی ایسی خاص جگہ پر رکھی جائے جہاں ان سے ہمیشہ اکتساب فیض ہوتا ہے۔ اب یہ رائے آئی ہے ہمارے ایک دوست کی طرف سے کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے کورس کا نظم کر دیا جائے، یہ بھی اچھی رائے ہے، لیکن اس میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ دونوں کام کیے جائیں۔ بچوں کا جو نصاب خریدا جاتا ہے عموماً سال میں 2 سال میں وہ نصاب ناکارہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا استعمال نہیں رہتا، حالانکہ وقتی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ایسا کر لیا جائے کہ بجٹ کا کچھ حصہ اس بات کے لیے خاص کر دیا جائے کہ طلباء میں نصاب کی کتابیں طلباء کو بھی دی جائیں، اور ایک بڑا حصہ بجٹ کا اس بات کے لیے طے کیا جائے کہ ایسی علمی کتابیں جن کو عام طور پر اہل علم جو اکتساب فیض کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ کتابیں کوئی علمی ذخیرہ حاصل نہیں ہو پاتا آسانی کے ساتھ، بڑی کتابیں وہ کتابیں خریدی جائیں، اور جہاں آپ مناسب سمجھیں، یہ رائے بھی آئی ہے کہ جہاں مناسب سمجھیں، جیسے افضلیت اسی بات کو ہے کہ المعہد الاسلامی کے نام پر یہ مجلس قائم ہوئی ہے، اور المعہد الاسلامی کے فیض یافتگان یہاں جمع ہے، المعہد الاسلامی سے سب نے بولنا، پڑھنا، لکھنا، سوچنا سیکھا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ المعہد الاسلامی کی لائبریری، یہ بھی عرض کرتا ہوں، بہت وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ لائبریریوں میں استفادہ کرنے کا مزاج بہت ساری جگہوں پہ زیادہ ہے، بہت ساری جگہوں پہ کم ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثر نے ندوۃ العلماء میں زندگی گزاری ہے، وہاں طلباء کا مزاج کیا ہے کہ لائبریریاں بھری رہتی ہیں، اور بڑی تعداد میں لائبریریاں ہیں، مرکزی لائبریری ہے، پھر ہاسٹلوں کی لائبریریاں ہیں، وہاں بچے جاتے ہیں، باقاعدگی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، اور ہمارے قریب میں بہت سارے مدارس ایسے بھی ہیں، تفصیل کے بغیر بتاتا ہوں کہ کتابیں وہاں بس خرید کر رکھ دی جاتی ہیں اور ان کا استعمال عموماً نہیں ہوتا ہے۔
تو لائبریری کا انتخاب اگر ہمیں کرنا ہے تو ایسی لائبریری کا انتخاب ہونا چاہیے جہاں کا نظام بھی ایسا ہو کہ وہاں کتابوں سے استفادہ کیا جاتا ہو اور وہاں ان کتابوں کا صحیح استعمال کیا جائے. میری نظر میں المعہد الاسلامی سے موضوع اس بات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری طرف سے جو کتابوں کا ذخیرہ ہو وہ المعہد الاسلامی کی لائبریری میں پہنچے. اور نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ حدیث پڑھی گئی مولانا کے لیے اصالہ ثواب کی نیت کی جانی چاہیے. اور اگر جیسا کہ مولانا راشد صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ ٹھپا مولانا معراج عالم ندوی صاحب کے نام کو اس پہ لگ جائے, آپ ٹھپا لگائے نہ لگائے, وارکاری لائی میں ساری باتیں نوٹ ہوتی ہیں, لکھی جاتی ہیں. آپ نے جو نیت کری ہے انشاءاللہ وہ باتیں وہ انشاءاللہ اسی کے مطابق آپ کو اجر ملے. تو یہ 3 باتیں ہوتی. ایک اور بات اس سے ہٹ کر جو مجھے عرض کرنی ہے اور انتہائی درجے کی اہمیت کے حامل کی بات ہے, وہ مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ المعہد الاسلامی کے متعلقین میں, وہاں کے فارغین میں اور وہاں سے اکتساب فیض کرنے والوں کی جو فہرست ہے وہ اتنی مختصر نہیں ہے جتنی مختصر ہماری ہے. المعہد الاسلامی تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ 25 سال پہلے میں نے بھی اکتساب فیض کیا ہے اور تقریباً 5-7 سال تک کیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ حضرات میں بالترتیب ہر سال طلبہ وہاں سے استفادہ کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے استفادہ کیا. تو المعہد الاسلامی کے ابناء کا اور المعہد الاسلامی کے فارغین کا اور المعہد الاسلامی کے وابستگان کا جو یہ مجموعہ تیار ہو رہا ہے یہ مختصر نہ رہنا ہے. یقینی طور پر ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن حضرات نے یہ کوشش کی ہے, اس کی شروعات کی ہے, وہ السابقون الاولون کہلانے کے مستحق ہیں. اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس تحریک کا جو ثمرہ ملے گا اور اس کے جو فوائد نظر آئیں گے اس میں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہوگا. لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جوڑا جائے. ہمارے بہت سارے احباب ہیں جن سے ہم واقف ہیں, شاید آپ ان سے واقف نہ ہوں. بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جن سے ہم واقف نہیں ہیں. ہمارے بعد کے جو فارغین ہیں ان سے آپ حضرات واقف ہوں گے. تو جو یہاں موجود ہیں احباب وہ ان سب لوگوں کو جوڑیں اور جوڑنے کی ترتیب یہ ہونی چاہیے. میری نظر میں ایک رائے ہے, میں کوئی اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, کہ کم از کم ایک معلوماتی فارم مرتب کر لیا ہے. اس میں مختصر سی معلومات ہو, یعنی جو فارغ ہیں المعہد الاسلامی کے, ان کا نام, ان کی ملکیت, ان کا ایڈریس, ان کا پوسٹل ایڈریس, ان کا موبائل نمبر, ای میل ایڈریس, اور یہ اہم معلومات کس سن میں انہوں نے فراغت حاصل کی ہے, یہ ساری باتیں جو ہے آپ اس میں اس کا فارمیٹ بنا لیجیے اور اس کو آپ آن لائن اپنے اس پر ڈال دیجیے اپنے گروپ پر. اور کوشش کریں مجھے یہ ہدایت ہو جائے کہ بھائی یہ فارمیٹ المعہد الاسلامی کے ہر فارغ تک پہنچے اور وہ اس فارمیٹ کو بھر کر یہ جو گروپ کے ذمہ داران ہیں گروپ کے ذمہ داران تک پہنچا دیں اور پھر باقاعدہ اس کی فہرست مرتب ہو. اور فہرست مرتب ہونے کے بعد جب ایک بڑی فہرست تیار ہو جائے اور کوئی قابل ذکر آدمی ایسا نظر نہ آئے جو چھٹا ہو, پھر اس کے بعد آپ ایک بڑا پروگرام طے کریں. جیسا کہ ایک ذکر آیا ہے المعہد الاسلامی میں یہ پروگرام ہو جائے تو اس سے کوئی بات نہیں ہے. ویسے مقام کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہوتی. تحریک کے لیے کام کو چلانے کے لیے جیسے ابھی بات چل رہی ہے اس کے تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں, میٹنگ ہماری مہتاب صاحب کے یہاں ہو جائے, میٹنگ جو ہے معہد النواب الدعوہ میں ہو جائے, میٹنگ دارالتدریس میں ہو جائے, میٹنگ کسی بھی ادارے میں ہو جائے, کسی کی بیٹھک میں ہو جائے, اصل مقصد مقام کا نہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ میٹنگ میں کیا چیز طے پا رہی ہے, کیا عزائم مرتب کیے جا رہے ہیں, کیا ہمیں کرنا ہے اور کیا پروگرام بن رہا ہے, کیا پلان تیار ہو رہا ہے, اس کی اہمیت ہے. تو اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی بات جو ناخوشگوار ہے وہ پیش آ گئی ہے تو اس کو حل کر لیا جائے. جن حضرات کا نام یاد لیا گیا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے بہت اچھے لوگ ہیں, میرے ذاتی طور پر بھی ان سے روابط ہیں اور میں یہاں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر ان کی کوئی ناراضگی ہے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کی ذات پر کہ وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ اسی طریقے سے کام کریں گے جس طریقے سے آپ نے کام کو شروع کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس گروپ سے مقصد میرا واٹس ایپ گروپ نہیں ہے بلکہ یہ جو آپ کی جماعت ہے اس جماعت کو وسیع کیا جائے, اس کو بڑھایا جائے اور بڑھا کر کے
یہ بھی کام کیا جائے کہ اس کے مقاصد طے کیے جائیں، اس کے مقاصد طے کیے جائیں۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے یہ وقتی بات ہے، ابھی رسالہ ثواب کر دیا گیا، ایک خاص رقم مولانا کے لیے مخصوص کر دی گئی، ایک خاص عمل انجام دے دیا گیا اور ختم ہو گئی۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ جس ادارے کے فارغ ہیں وہ ادارہ غیر معمولی ادارہ ہے، اور ہمارے مغربی یوپی میں خاص طور پر، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں اس سے بڑھ کر کہ پورے ملک میں المعہد الاسلامی نے جو ماحول بنایا ہے وہ بالکل منفرد ہے۔ جب المعہد الاسلامی کا قیام ہوا، میرے خیال میں اس وقت کے حالات سے آپ حضرات واقف نہیں ہوں گے، اکثر لوگ ہم نے کچھ سنا ہے اس کے بارے میں اپنے اساتذہ سے۔ المعہد الاسلامی کا جب قیام عمل میں آیا اور المعہد الاسلامی کی روپ ریکھا وہاں کے اکابر نے اس وقت کے اکابر کے سامنے رکھی تو اس کی تائید نہیں کی گئی۔ ایک بڑی تعداد میں انتہائی مضبوط لوگوں نے اس کی افادیت سے انکار کیا، اس کی مخالفت کی باقاعدگی کے ساتھ۔ لیکن جو دیوانہ ہوتا ہے وہ دیوانہ ان باتوں کو سوچتا نہیں ہے، وہ چلتا ہے تو چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ 30 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، المعہد الاسلامی کی افادیت کا آپ کو بھی اندازہ ہے، یہاں کی عوام کو بھی اندازہ ہے، یہاں کے خواص کو بھی اندازہ ہے، اور جنہوں نے مخالفت کی تھی ان کی سنتانوں کو، ان کی اولادوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ المعہد الاسلامی نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، المعہد کی تحریک نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، المعہد کے کارواں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے، المعہد اسلامی کی دعوت نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ اس فکر کو، اس دعوت کو، اس تحریک کو آپ کو زندہ کرنا ہے۔ آپ کے اساتذہ جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، میں کہتا ہوں جو قربانیاں انہوں نے دی ہم اس کا اجر عشی بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے خود دیکھا المعہد الاسلامی میں جب ہم پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ کیسے خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ اکثر ہوتا تھا کہ المعہد کی جو گھر کی بلڈنگ ہے صفا جونیئر ہائی اسکول جہاں چلتا ہے، یہی عمارت کی، اور یہ بھی نامکمل تھی، بہت سی کا عمارت کی، ہماری مار صاحب جانتے ہیں۔ وہاں عموماً یہ ہوتا تھا کہ اگر دوپہر کے کھانے کا نظم ہے تو شام کا انتظام نہیں، اور شام کا نظم ہے تو صبح کا انتظام نہیں۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ اساتذہ پڑھا کر کے بچوں کو تعلیم دیتے تھے، اور تعلیم دینے کے بعد عصر کی اذان سے پہلے سائیکلیں اٹھ جاتی تھی، موٹر سائیکل کا اور کاروں کا کوئی تصور نہیں تھا، سائیکلیں اٹھتی تھیں اور شہر میں پہنچتی تھی سائیکلیں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اعلانات ہوتے تھے۔ جو ہمارے اساتذہ ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے، مولانا انعام اللہ قاسمی ہیں، مولانا سلیم صاحب ہیں، مولانا صلاح صاحب ہیں، مولانا عباس صاحب ہیں، مولانا یامین صاحب ہیں، کہ المعہد الاسلامی کا تعلق جو ضلع سہارنپور کے ایک گاؤں میں پہنچا ہے، یہ ویسے نہیں پہنچا۔ وہ دور سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، ایک کلک کیا اور پوری دنیا میں ایک بات پہنچ گئی۔ ان حضرات نے اپنی جوانیاں قربانی میں اس المعہد الاسلامی کو منظر عام بنانے کے لیے المعہد الاسلامی وجود میں آیا، اور اس کی افادیت پورے ملک میں مسلم ہو چکی ہے۔ اب اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری۔ میں سمجھتا ہوں ابنائے ماہر کی اس سے اہم کوئی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے اپنی ساری تگودو، اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری محنتیں بروکار ڈالنی ہیں۔ مولانا معراج عالم ندوی صاحب کے تعلق سے جو باتیں ہوئی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اخیر میں صدر محترم اس کے تعلق سے فیصلہ فرما دیں گے، لیکن جو گزارشات میرے تڑپتے ہوئے دل سے نکل رہی ہے، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ آپ کے تڑپتے ہوئے دل تک بھی پہنچ رہی ہے۔ اس اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ آج اس دور میں یہ سمجھ لیجیے آپ، جو دور آج سے 20-30 سال پہلے تھا، جو ماحول تھا، جو نظام تعلیم تھا، جو نظام تعلیم تھا، جو طریقہ تدریس تھا، جو تعلیمی اداروں کے انتظام کا طریقہ تھا، وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ اور المعہد الاسلامی نے جو تبدیلی کا مزاج پیدا کیا ہے، اس تبدیلی کے مزاج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ سب کوشاں رہیں، محنتیں کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں میرے استاد محترم، ان کا بہت بڑا احسان حضرت مولانا محمد ناظم ندوی دامت برکاتہ العالیہ، ان سے ہم نے باقاعدگی سے پڑھا ہے۔ وہ کتابیں جو اب وہ نہیں پڑھاتے، وہ ساری کتابیں ہم نے ان سے پڑھی ہیں، یعنی ابتدائی کتابیں بھی ہم نے ان سے پڑھی ہیں، مولوی الرشا ان سے پڑھی ہے، فضل النبی ان سے پڑھی ہے، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ساری کتابیں ہم نے مولانا سے باقاعدگی سے پڑھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے جو چیزیں کتابوں میں نہیں آتی وہ بھی ہم نے حضرت مولانا سے پڑھی ہے، ان کی خدمت کر کے ان کے پاس بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔
میں آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مولانا اس وقت کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہے. یہ کوئی تصنع کی بات نہیں ہے، مبالغہ بالکل بھی نہیں ہے اس بات کی. آپ تلاش کرتے جائیں اور پورے اپنے علاقے میں تلاش کر لیں، ایسا آدمی آپ کو بمشکل مل پائے. کوئی ایسی بات نہیں کہ میرے استاد نے اس لیے مبالغہ کر رہا ہوں، استاد سے مجھے محبت ہے، حد تک محبت ہے، لیکن میں یہ باتیں مبالغے میں نہیں کہہ رہا. جو ان کی انفرادیت ہے وہ ملک کے چند معزز و مکرم علماء میں سے اور اپنے کام میں وہ پورے ملک میں بالکل منفرد ہیں. آپ نظر دوڑا کے دیکھیں، پورے ملک میں جتنے لوگ تعلیمی کام کر رہے ہیں، حضرت مولانا نے جس کام کی دعوت ڈالی، آپ بتائیے کہ ان کے علاوہ کسی اور نے ان سے پہلے اس کام کی دعوت ڈالی نہیں ڈالی. آج بہت سارے پروگرام دوسرے لفافوں میں آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ یہ تحریک حضرت مولانا کی شروع کی ہوئی ہے اور انہوں نے ہمارے ضلع سہارنپور میں اور مغربی اتر پردیش میں ایک سارے انقلاب پیدا کیا ہے. اب مولانا سب کو جانا ہے، وہ دنیا میں رہیں گے، کس مدت تک رہیں گے اس کا اندازہ کسی کو نہیں. ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ان کی تحریک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایک روز میں نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ ضلع سہارنپور میں آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور بہت سارے تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں، براہ راست شاگرد ہیں جنہیں آپ نے پڑھایا ہے، اور ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو آپ کے شاگرد نہیں ہیں لیکن انہوں نے آپ کی فکر کو قبول کیا ہے، آپ کی فکر کو اپنے اندر انڈیلا ہے. وہ کسی اور ادارے میں پڑھے ہیں، کسی اور ادارے میں انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ آپ کی فکر سے متاثر ہیں. ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے. میں نے حضرت مولانا سے درخواست کی کہ آپ یہ کام کر لیں کہ ایسے تمام لوگوں کو جوڑ لیں اور جس کی آج کے اس دور میں ضرورت ہے اس بات کی، اس کام کو انجام دے دیں. حضرت مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میں تو بوڑھا ہو گیا، اب کام کرنے کا میرا زمانہ نہیں، کام کرنے کا زمانہ آپ لوگوں کا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں، آپ کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہوں، نگرانی کر سکتا ہوں، سرپرستی کر سکتا ہوں. اس بات کے لیے کلی طور پر تیار ہوں، لیکن کام کرنے کا میرا وقت باقی نہیں رہا، میرا تو بیٹھنے کا وقت ہے. میں نے کہا مولانا صحیح بات ہے. تو وہ جو بات میرے دل میں آئی تھی میں اس کا اظہار نہیں کر سکا اور میں اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا. ہمارے احباب نے، مولانا عبداللہ صاحب نے، مولانا اکبر صاحب نے، مولانا مسرور صاحب نے، مولانا ناصر صاحب نے اور دوسرے احباب کو جانکاری ملے گی کہ حضرات نے اس کام کو شروع کیا ہے، انہوں نے میرے دل کی بات کو عملی جامہ پہنا دیا ہے. تو اس کام کی اس وقت میں انتہائی اہمیت کے ساتھ ضرورت ہے. آپ اس تحریک کو انتہائی درجے مضبوط کریں، اس تحریک کو، اس تنظیم کو بہت اہمیت کے ساتھ مضبوط کریں اور مضبوط کرنے کے بعد المعہد الاسلامی کی تحریک کی فکر کو جتنا آپ بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اگر آپ نے یہ کام انجام دے دیا تو نسلیں آپ کی ممنون رہیں گی، نسلیں آپ کا احسان مانیں گی اور ملک میں بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں، اپنی واणी کو پیار دیتا ہوں. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس بات پر توجہ دیں. میں اپنی طرف سے مکمل یقین دہانی کر سکتا ہوں کہ اس تحریک کے لیے جہاں میری ضرورت ہو، میرے علم کی ضرورت ہو، میری فکر کی ضرورت ہو، میرے قلم کی ضرورت ہو، میری بات کی ضرورت ہو، میرے پیسے کی ضرورت ہو، میری جان کی ضرورت ہو، میرے لوگوں کی ضرورت ہو، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے قدموں میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ مرحم فرمائے اور ہم سب کو یقین کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی مستقبل کا فیصلہ ہو وہ رقم جمع کر کے مولانا کے اہل خانہ، مولانا کی اہلیہ جو بھی رائے بنے وہاں پہنچانی چاہیے. اس کے بعد کی جو دوسری چیز ہے کتابوں کے سلسلے میں، کتابیں بھی ایک طریقے پر صدقہ جاریہ ہوتی ہیں اور المعہد الاسلامی ہم سب کے لیے مادر علمی ہے. تو وہاں اگر ہم سب کے تعاون سے کچھ کتابیں رکھی جائیں اور مولانا کے ایصال ثواب کے لیے ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو دونوں چیزوں کے لیے جو رقم درکار ہے
اسے جمع کرنے کی سعی کی جائے، اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں۔ تمام حضرات کو اور بھی زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جو لوگ گروپ سے لیفٹ ہو رہے ہیں وہ مشن سے لیفٹ نہیں ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور المعہد الاسلامی کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کا ہمارا قریبی تعلق ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سبھی لوگ لاریہ عمل تیار کر کے عمدہ طریقے سے کام کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی میٹنگ میں جو رقم اکٹھی کی گئی تھی، میری رائے یہ ہے کہ اس رقم کو جتنی بھی ہو، مولانا صالح صاحب کو معلوم ہے تو ذمہ دار ہیں، وہ رقم فوراً ان کی اہلیہ کے پاس پہلے 2 آدمی طے کر دیے جائیں، وہ اپنی آنکھوں سے جا کے ساری بات کو معلوم کر کے تب وہ رقم دیں۔ فون پہ بات کر کے یا ادھر ادھر سے بات کر کے وہ صحیح صورتحال معلوم نہیں ہو پائے گی۔ 2 آدمی اس طریقے سے چلے جائیں تعزیت کے حساب سے، اور وہ صحیح کنڈیشن میں جو اس رقم کو تو وہاں ادا کر دے، ان کو دے دے۔ باقی جو کتاب کے سلسلے میں رائے آ رہی ہے، میں بھی اس سے متفق ہوں۔ معہد اسلامی کے اندر ان کی طرف سے کچھ کتابیں، کچھ رقم اکٹھی کی جائے، ایک ساتھ تو سب کام نہیں ہو پائیں گے۔ اس مرتبہ ان کی اہلیہ کا تعاون کیا جائے، اور اگلی مرتبہ جو ہے جب رقم اکٹھی ہو تو اس سے کتابیں ان کی طرف سے خرید کر کے اس پہ مہر لگا کر کے ان کے نام سے ایصال ثواب کی نیت سے معہد اسلامی کی لائبریری میں جمع کر دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ وقال النبی علیہ السلام وإنما لكل امرئ ما نوى۔ محترم صدر محترم اور احباب گرامی اور میرے مقدم اور مؤخر فضلاء گرامی، گزشتہ میٹنگ میں بھی آپ سار کو شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس میں بھی کچھ مشورے آپ لوگوں کے سامنے رکھے گئے تھے، ہم نے بھی سن کو کچھ رائے دی تھی۔ اس میں سب سے اہم رائے یہ تھی کہ حضرت مولانا کی شخصیت کے تعلق سے کچھ مواد ترتیب کیا جائے اور اسے شائع بھی کرایا جائے۔ جہاں تک حضرت مولانا کی ذات کا تعلق ہے تو ہم لوگوں کے اتفاق محسن، مربی اور شفیع سب کچھ رہے، اور ان کا جو احسان ہے بہت بڑا ہے۔ ان کی تعزیت کے تعلق سے جو چیزیں اور مزید پیش نکل کر آئی ہیں، جیسا کہ ایصال ثواب کے تعلق سے، اس میں چند چیزیں آپ کے سامنے کہنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیں گے، اور میری طرف سے جو بھی رائے ہوگی اسے یہ کلی نہیں ہوگی، یہ آپ لوگوں کی بھی رائے کی انشاءاللہ میں سنوں گا، اور اسے جو بھی آپ لوگوں کا فیصلہ ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت مولانا کی اہلیہ جو ہے واقعتاً تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تسلی کی جائے، اور تسلی اس سلسلے میں کی جائے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ تو ایک ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، حضرت مولانا کی ذات کو انشاءاللہ آرام ہے اور ان کے درجات بلندی کا سبب ہے، اور ان کی جو اہلیہ ہے وہ کس چیز کی سب سے زیادہ مستعد ہے، وہ آپ نے ماشاء اللہ رائے پیش کے نام سے کوئی لائبریری قائم کرتا ہے۔ اہلیہ کے تعلق سے میری رائے یہ ہے کہ ہر مہینے 5000 روپے کی رقم تو جا کر کے کھاتے میں جو شکل بن سکے ہر مہینے دی جائے، صرف ایک بار نہ دی جائے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہو، اور دوسرا جو کتاب سے کے تعلق سے ہے اس کو مقدم رکھا جائے، اور تیسری جو بات آ رہی ہے کہ لائبریری کچھ کتابیں دو، میری رائے یہ ہے کہ لائبریری میں نہ دے کر جو طلبہ ہمارے پڑھتے ہیں مدرسوں میں یا اسکولوں میں ان کے کورس کا انتظام کیا جائے، کیونکہ ابھی لائبریری میں طلبہ نہیں ہے، کچھ دن تک ایسے رہے گا تو وہاں ضرورت ابھی کم ہے۔ تو جو طلبہ ہمارے تعلیم سے دور ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن میں پیسے کی وجہ سے، تو ان کے لیے سب سے پہلے کورس کا انتظام کیا جائے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو پچھلی میٹنگ میں جو بھی پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا
جو بھی پیسہ اکٹھا کیا گیا تھا اس کو بالفور حضرت کی اہلیہ کے لیے پہنچایا جائے. وہ کوئی بھی سبب ہو، بینک کے ذریعے ہو یا وہاں جا کر کے اس کی تعفیت بھی ہو جائے اور پیسے سے امداد بھی ہو جائے. اور اس کی رائے یہ ہے کہ ایک رسالہ حضرت کی خدمات پہ نکالا جائے. کرام اور دیگر حضرات کی تعلیمی مشغولیت کی بنیاد پر یہ قرآن ملک نے جو 3 باتیں پیش کی، اس کے بعد جو آرائے آئی تو مجھ سے پہلے میں ان سب آراء پر اتفاق رکھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو عملی جامہ جلد از جلد پہنایا جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. عزیز دوستوں، آئے آئی ابھی ایک بات محمد راشد رضوی نے کہی تھی کہ کتابوں پر مہر لگا دی جائے، ٹھپا لگا دیا جائے. وہ ٹھپا لگانا اس لیے ضروری ہے تاکہ جو مدرسے میں آنے والے طلباء ہیں ان کے سامنے جب وہ نام آئے معراج اعلیٰ حضرت بھی، تو ان کو معلوم ہو کہ معراج اعلیٰ حضرت بھی ایک منزل انسان تھے، ایک بہت شریف اور شفیق اور مربی و محسن انسان تھے. ان کے بعد ان تک بھی یہ تعلق پہنچے. ایک دل سے شکریہ کہ آپ حضرات یہاں پر آئے اور چونکہ یہ مدرسہ المہد الاسلامی مانک 9 کے جو ذمہ دار ہے حضرت مولانا ناظم صاحب ندوی دعوت برکاتہ عالیہ، ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے یہ ادارہ. المہد الاسلامی کے جو فارغ طلباء ہو یا وہاں کے اساتذہ ہو یا وہاں سے وہ کسی بھی طرح سے محبت کرنے والے حضرات ہو، ان کے لیے ہمارا مدرسہ یہاں تک ایک افراد ہر طرح کی خدمت کے لیے تیار ہے. اور جس پر اکثریت کی رائے ہے اسی پر میری بھی رائے. اس طریقے سے المہد نے اپنا لوہا منوایا ہے اور حضرت مولانا ناظم ندوی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اسی طریقے سے مولانا معراج ندوی صاحب، میری تو ان سے بہت زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں، صرف 2 ملاقاتیں میری ان سے ہوئی ہیں، لیکن آپ حضرات کے خیالات سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. آپ حضرات کا تعلق، آپ حضرات کی محبتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ مولانا معراج صاحب ایک بہت ہی نیک دل انسان اور ایک قابل استاد تھے. یقیناً ان کے جانے کے بعد بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے. میں آج تمام مجلس کی طرف سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، آمین. ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور المہد الاسلامی کو اس کا کوئی نعم البدل عطا فرمائیں. ابھی تک جتنے جو ایجنڈے مولانا راشد صاحب نے بیان کیے تھے ان پر تقریباً تمام حضرات کا اتفاق ہے. اب مسئلہ رہ جاتا ہے طریقہ کار کا. طریقہ کار کیا ہو، کس طریقے سے ہمیں کام کرنا چاہیے.
جہاں تک پہلی بات تھی ان کی اہلیہ کے وظیفے کی، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان جو آپ حضرات کے پاس جو چندہ جمع ہوا ہے وہ کتنی رقم ہے؟ 12,000 12,500 ہے، کچھ رقم آپ کے پاس بھی ہے کتنی ہے؟ تقریباً 12,500 روپے یہ کہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ 10,000 روپے فوری طور سے ان کے پاس بھیج دیے جائیں۔ اگر سب حضرات کا اس پر اتفاق ہو، اس کے لیے 2 آدمی جو اپنے خرچ پر جانا چاہتے ہو، جیسے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ وہ اپنے خرچ پر ان کے گھر کا سفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے جو اہل و عیال ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کو دلاسا بھی دیں، ان کے گھر کے حالات بھی معلوم کریں اور ساتھ ساتھ یہ رقم بھی ان کو پہنچا دیں۔ اگر 2 حضرات یا 3 حضرات اپنے خرچے پر جانا چاہتے ہوں تو اگر یہاں پر موجود ہوں تو وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں، جو حضرات جانا چاہتے ہیں۔ مولانا راشد صاحب ایک ہو گئے، ماشاءاللہ مفتی عطاء الرحمان صاحب ہو گئے، آپ بھی آپ کا نام آپ بھی جا سکتے ہو۔ مولانا معروف صاحب، مولانا سلمان صاحب اور آپ مولانا مکرم صاحب، نہیں 4 حضرات نے خود اپنا نام پیش کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک امیر متعین کر کے، میرا خیال ہے مفتی عطاء الرحمان صاحب ماشاءاللہ فعال قسم کے آدمی ہیں، وہ 4 حضرات کو ساتھ لے کر اپنے پروگرام کی ترتیب بنا لیں اور 10,000 روپے فی الوقت ان کو دے دیے جائیں۔ بہت اچھا۔ اور پھر اگلی میٹنگ میں آپ کی واپسی کی جو روزات رہے گی اسے سننے کے بعد اگلا فیصلہ کر لیں گے۔ تو میرے خیال سے اگر آپ سب حضرات کا اس پر اتفاق ہو، جو وظیفے کے بارے میں جو بات آئی ہے کہ 10,000 روپے یکمشت اس جماعت کے ذریعے سے ان کے پاس بھیج دی جائے اور ان کی واپسی کے سفر کی روزات سننے کے بعد اگلا پروگرام طے کر لیا جائے گا۔ اب مسئلہ ہے دوسرا، لائبریری کے لیے درسی کتب۔ اب زمین تو میری ہے اور پروگرام آپ بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کی زمین میں مکان بنانا چاہتے ہو، کیوں بھائی؟ المعہد میں جو بھی کام ہوگا وہاں کا ایک ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کا ایک ضابطہ ہے، ایک نظام ہے۔ ہماری مرضی سے وہاں نظام نہیں تبدیل ہوگا۔ آپ اپنی درخواست رکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اس کو قبول کرنا، اس کو منظور کرنا یا اس کو نامنظور کرنا یہ وہاں کے ذمہ داران کا اختیار ہے، وہ اس کام کو کریں یا نہ کریں۔ آپ یہ چاہتے ہیں، میری ذہن میں ایک رائے ہے کہ لائبریری تو الحمدللہ وہاں پر موجود ہے، آپ سب حضرات کی رائے بھی لائبریری کی آتی ہے، آ رہی تھی، بہت سارے اساتذہ ہیں المعہد کے، اگر سب کے نام سے کی لائبریری بنے گی تو اس کے لیے المعہد میرے خیال سے کم پڑ جائے گا۔ تو اس کے لیے میری درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات ندوی صاحب سے اس بارے میں معلوم کریں کہ حضرت اگر ان کے نام سے اس لائبریری میں ایک گوشہ بنا دیا جائے، جیسے ایک الماری ہے، اس الماری کو گوشہ معراج کے نام سے خاص کر دیا جائے، اس کی تمام کتابیں آپ حضرات کی طرف سے، ہم حضرات کی طرف سے اس کو دے دی جائیں۔ اگر ندوی صاحب اس کے لیے تیار ہوں تو میرے خیال سے یہ زیادہ مناسب رہے گا، اور اگر ان کی طرف سے نامنظوری کی اطلاع ہوتی ہے تو اگلی میٹنگ میں اس کے لیے پھر اس کا کوئی نعم البدل دیکھ لیں گے۔ کیا رائے ہے آپ حضرات کی؟ بہتر رائے۔ میرے خیال سے 2 چیزیں ہو گئی۔ اب تیسرا مسئلہ ہے ان کی سوانح حیات کا۔ اس کے لیے ایک کمیٹی بنا لی جائے، 2-3 حضرات کے الحمدللہ یہاں ایک سے ایک قلمکار موجود ہیں جنہوں نے المعہد میں رہ کے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا ہے، تو یہاں پر الحمدللہ کندن موجود ہے، تو اس کے لیے ایک جماعت بنا لی جائے 3 حضرات کی یا 4 حضرات کی، جو اس کام کو اتفاق رائے سے کر لیں۔
تو اس میں جو جو نام آپ حضرات کے ذہن میں ہوں ان کو پیش کر دیا جائے تاکہ ان پر تمام لوگوں کو اتفاق ہو جائے. جی مفتی عطاء الرحمان صاحب کا نام آیا ہے اور مولانا مکرم حسین صاحب کا نام آیا ہے, مولانا مسرور صاحب 4 ہو گئے, 3 مولانا ساجد صاحب ہو گئے. صاحب کے جو بھائی ہیں یہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں, انہوں نے مطلب ایک کتاب کو بھی تحریر بنوائی ہے, مولانا عبداللہ صاحب کے چھوٹے بھائی مولی امجد, بہت اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے. مولانا ساجد صاحب کچھ کہہ رہے تھے, مولانا ساجد صاحب بارے میں صاحب بھائی امجد اور میری 3 کی رائے باقی